قدیم شہر یوار سٹی جو یہودیوں کے لیے تاریخی اہمیت رکھتا ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق یہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر تھا۔ 17 سینچری کا اٹالین ٹریولر لیٹرو ڈیلا ویلے ایک سفر پر نکلا اور ان کا راستہ انہیں ایک حیرت انگیز جگہ پر لے گیا جسے ہم آج کے دور میں یوار سٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور جب وہ واپس گئے تو ان کے پاس کچھ قدیم یونیفارم تھے اور انہیں پڑھنا ناممکن سا تھا۔ 1835 میں ایک آدمی جس کا نام جے بلی فریزر تھا اس مقام پر آیا اور اس نے کچھ حیران کن چیز دیکھی۔ انہوں نے وہاں 2 منزلہ عمارت کو دیکھا جو ماؤنٹ کے درمیان میں تھی، اور اس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک ٹیمپل ٹاور ہے۔ اس کے بعد 1849 میں رالنسن نے پرانی انسکرپٹس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جو انہیں کھدائی کے دوران یوار سٹی کے علاقے میں ملی تھی۔ انہوں نے ایک نام گورسیون دیکھا، یعنی چاند کا خدا، جس سے ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ انہوں نے شہر کے ایک حصے کا نام ابرا بھی دریافت کیا۔ ابرا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا، اور یوار سٹی بائبل کے مطابق وہی شہر تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور رالنسن نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یوار سٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر تھا۔ اور کچھ وقت گزرنے کے بعد 1854 میں برٹش میوزیم نے اس پر شدت سے غور کیا۔ انہوں نے ایک آدمی جے ای ٹیلر کو کہا جو بصرہ میں برٹش کے لیے کام کرتا تھا کہ وہ ساؤتھرن عراق میں یوار سٹی کے علاقے کو دیکھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے سلطان سے استنبول میں اس کام کے لیے اجازت لی کیونکہ یہ حصہ اس وقت اوٹومان امپائر کے انڈر تھا۔ 1854 میں ٹیلر نے عراق میں اسی قدیم زیگرٹ پر ریسرچ کرنا شروع کر دی، اور اسے بھی ایک پہاڑ کے اوپر ٹوٹے ہوئے بلوبری اور تانبے کے نیلز ملے۔ لیکن سب سے خاص چیزیں جو اس نے ڈھونڈی وہ 4 اچھے سے پریزروڈ سائلنڈرز تھے جو انہیں وہاں سے ملے تھے، اور یہ سائلنڈر ایک کنگ نابونائیڈس کے تھے جو بائبلون کا اس وقت کا کنگ تھا۔ لیکن برٹش میوزیم کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ پورے شہر کی کھدائی کریں۔ برٹش میوزیم نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنا سارا ٹائم اور پیسہ ایسیریا پر لگائیں گے، جہاں سے انہیں میوزیم کے لیے کافی مہنگے آئٹمز مل رہے تھے۔ ٹیلر کی کھدائی کے تقریباً 60 سال بعد 1918 میں دوبارہ کھدائی کا کام شروع ہوا جب ورلڈ وار 1 کے بعد برٹش فوج کی موجودگی نے علاقے میں کچھ حفاظت فراہم کی۔ آر کیمبل تھامسن جو میسوپوٹیمیا میں برٹش فوج کے لیے ایز این انٹیلیجنس آفیسر کام کر رہا تھا، اور آر کیمبل تھامس کو یوار سٹی میں کھدائی کروانے کے لیے بھیجا، اور نتیجہ کافی اچھا رہا۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ہی برٹش میوزیم کے پاس پھر سے پیسہ ختم ہو گیا۔ لیکن 1922 میں جارج بائرن جارڈن جو فلاڈیلفیا کی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے برٹش میوزیم کو مل کر یوار سٹی میں کام کرنے کا مشورہ دیا، لہٰذا برٹش میوزیم بھی راضی ہو گیا، اور انہوں نے لیونارڈ وولی کو اس کام کا ہیڈ بنا کر یوار سٹی میں بھیجا۔ وولی نے یوار کی کھدائی میں بہت سی قیمتی چیزیں دریافت کی جن میں بہت سارے بت تھے جو مختلف دیوی دیوتاؤں کی عبادت کے لیے بنائے گئے تھے، اور انہیں یوار سٹی کا بہت سارا خزانہ اور آرٹیفیکٹس ملے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی دریافت کیا، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ بتوں کے علاوہ سورج، چاند اور ستارے کی بھی پرستش کرتے تھے، اور وہ ستارہ چاند کے بالکل نزدیک دیکھا جا سکتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لوگ بتوں کی تو پرستش کرتے تھے، لیکن کسی میں بھی چاند، ستارے اور سورج کا ذکر نہیں ملتا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے قرآن بائبل یا کسی اور کتاب کی نقل نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا سچا پیغام ہے۔